اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یمن سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت یہ چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے. ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی. راوی نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا. عینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ رضی اللہ عنہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ. آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے. راوی نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے، اور اس کی جو آسمان پر ہے وہی میرے پاس صبح و شام آتی ہے. راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی ابری ہوئی تھی، گھنی داڑھی اور سر مڑا ہوا، تہبند اٹھائے ہوئے تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تجھ پر، کیا میں اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں. راوی نے کہا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر میں ان کے دور میں ہوا تو سمود کی قوم کی طرح ان کو بالکل قتل کر ڈالوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4351. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب وہ یمن سے مکہ آئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں. محمد بن بکر نے ابن جرید سے اتنا بڑھایا کہ ان سے عطا نے بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ولایت یمن سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، علی تم نے احرام کس طرح باندھا ہے؟ عرض کیا کہ جس طرح احرام آپ نے باندھا ہو. فرمایا پھر قربانی کا جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو. بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لائے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4352. بکر بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج ہی کا احرام باندھا تھا. پھر ہم جب مکہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لے اور طواف اور سعی کر کے احرام کھول دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا
پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹ کر حج کا احرام باندھ کر آئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس طرح احرام باندھا ہے؟ ہمارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس طرح کا احرام باندھا ہے جس طرح آپ نے باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے احرام پر قائم رہو، کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4353، 4354۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بت خانہ ذوالخلصہ نامی تھا۔ اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیوں نہیں نجات دلاتے؟ چنانچہ میں نے 150 سواروں کے ساتھ سفر کیا، پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4355۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم مجھے ذوالخلصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا، اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ میں 150 قبیلہ احمس کے سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے، مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے میں پایا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے۔ پھر وہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ جریر کے ایلچی نے آ کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4356۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے؟ میں نے عرض کیا، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے، لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسے اچھا سوار بنا دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا بنا دے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا۔ راوی نے بیان کیا کہ ذوالخلصہ ایک بت خانہ تھا یمن میں قبیلہ خشم اور بجیلہ کا۔ اس میں بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے۔ بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا۔ بیان کیا کہ جب جریر رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال نکالا کرتا تھا۔ اس سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہاں آ گئے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی یہ فال کے پتر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی۔ اس کے بعد جریر نے قبیلہ احمس کے ایک صحابی ابو ارطاط رضی اللہ عنہ نامی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بت کدے کو خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر سیاہ نہیں کر دیا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4357۔ خالد بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں خالد حذا نے، انہیں ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو
غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے سے واپس آ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے، بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4358۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے 2 آدمیوں ذو کلا اور ذو عمرو سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا۔ اس پر ذو عمرو نے کہا اگر تمہارے صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی 3 دن گزر چکے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینے کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینہ آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں؟ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذو عمرو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں میں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4359۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس میں 300 آدمی شریک تھے۔ خیر، ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا۔ جو کچھ بچ رہا تھا وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا گیا تو 2 تھیلے کھجوروں کے جمع ہو گئے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے کھانے کو دیتے رہے۔ آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پر پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک کھجور آتی تھی۔ وہب نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 1 کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ 1 کھجور ہی غنیمت تھی، جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں بڑے ٹیلے کی طرح ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے۔ اس مچھلی کو سارا لشکر 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی پسلی کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئیں۔ وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا، وہ ان کے نیچے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4360۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے عمرو بن دینار سے جو یاد کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا تاکہ ہم قریش کے قافلہ تجارت کی تلاش میں رہیں۔ ساحل سمندر پر ہم 15 دن تک پڑاؤ ڈالے رہے۔ ہمیں اس سفر میں بڑی سخت بھوک اور فاقے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے ببول کے پتے کھا کر وقت گزارا، اسی لیے اس فوج کا لقب پتوں کی فوج ہو گیا۔ پھر اتفاق سے سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی جیسا جانور ساحل پر پھینک دیا، اس کا نام عنبر تھا۔ ہم نے اس کو 15 دن تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر اپنے جسموں پر ملا، اس سے ہمارے بدن کی طاقت و قوت پھر لوٹ آئی۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی نکال کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں سب سے لمبے آدمی تھے انہیں اس کے نیچے سے گزارا۔
سفیان بن عینہ نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ ایک پسلی نکال کر کھڑی کر دی اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کرایا، وہ اس کے نیچے سے نکل گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لشکر کے ایک آدمی نے پہلے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، اور جب تیسری مرتبہ 3 اونٹ ذبح کیے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا، کیونکہ اگر سب اونٹ ذبح کر دیے جاتے تو سفر کیسے ہوتا۔ اور عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم کو ابو صالح ذکوان نے خبر دی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اپنے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھی لشکر میں تھا، جب لوگوں کو بھوک لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ذبح کر دیا۔ کہا کہ پھر بھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو۔ میں نے ذبح کیا۔ بیان کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ ذبح کرو۔ میں نے ذبح کیا۔ پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ ذبح کرو۔ پھر قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس مرتبہ مجھے امیر لشکر کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4361۔ عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم پتوں کی فوج میں شریک تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے۔ پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی، آخر سمندر نے ایک ایسی مردہ مچھلی باہر پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی پہلے نہیں دیکھی تھی، اسے عنبر کہتے تھے۔ وہ مچھلی ہم نے 15 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ پھر مجھے ابو زبیر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس مچھلی کو کھاؤ۔ پھر جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4362۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا کہ ان سے زہری نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4363۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے آخری سورہ جو پوری اتری وہ سورہ برات، سورہ توبہ تھی، اور آخری آیت جو اتری وہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی کلالہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4364۔ عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے چکے، کچھ مال بھی دیجئے۔ ان کے اس جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کا اثر دیکھا گیا۔ پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی، تم قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو بشارت قبول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس وقت سے ہمیشہ بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی 3 خوبیاں میں نے سنی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ بنو تمیم دجال کے حق میں میری امت کے سب سے زیادہ سخت لوگ ثابت ہوں گے، اور بنو تمیم کی ایک قیدی خاتون عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ان کے یہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کی، یا یہ فرمایا کہ یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4366۔
ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، اور انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارا کوئی امیر منتخب کر دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن معبد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلکہ آپ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر منتخب فرما دیجئے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری غرض مخالفت کی نہیں ہے۔ دونوں اتنا جھگڑے کہ آواز بلند ہو گئی۔ اس پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4367۔ قرہ بن خالد نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لیے نیند یعنی کھجور کا شربت بنایا جاتا ہے، میں وہ میٹھے رہنے تک پیا کرتا ہوں، بعض وقت بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں فضیحت نہ ہو، لوگ کہنے لگیں کہ یہ نشہ باز ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اچھے آئے، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ، خوشی سے مسلمان ہو گئے، نہ ہوتے تو ذلت اور شرمندگی حاصل ہوتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشرکین کے قبائل پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وہ احکام و ہدایات سنا دیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے رہیں تو جنت میں داخل ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی وہ ہدایات پہنچا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا۔ تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور میں تمہیں 4 چیزوں سے روکتا ہوں، یعنی کدو کے توبے میں اور کریدی ہوئی لکڑی کے برتن میں اور سبز لاکھی برتن میں اور روغنی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4368۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کے قبائل پڑتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ چند ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور اس کا مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرتے رہنا، اور میں تمہیں دبا، نقیر، مزفت اور حنتم کے برتنوں کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4369۔ قریب ابن عباس کے غلام نے بیان کیا کہ ابن عباس، عبد الرحمن بن اظہر اور مسعود بن مخرمہ نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ام المومنین سے ہمارا سب کا سلام کہنا اور عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق ان سے پوچھنا، اور یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ میں نے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں لوگوں کو مارا کرتا تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ پھر میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغام پہنچایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کے متعلق ام سلمہ سے پوچھو۔ میں نے ان حضرات کو آ کر اس کی اطلاع دی
تو انہوں نے مجھ کو ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، وہ باتیں پوچھنے کے لیے جو عائشہ سے انہوں نے پوچھوائی تھیں۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے یہاں تشریف لائے۔ میرے پاس اس وقت قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ دیکھ کر میں نے خادمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا کہ ام سلمہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ، میں نے تو آپ سے ہی سنا تھا اور آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے منع کیا تھا، لیکن آج میں خود آپ کو 2 رکعت پڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر پیچھے ہٹ جانا۔ خادمہ نے میری ہدایت کے مطابق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ابو امیہ کی بیٹی، عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق تم نے سوال کیا ہے۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے یہاں اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4370۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ حواسی کی مسجد میں عبد القیس میں قائم ہوا۔ حواسی بحرین کا ایک گاؤں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4371۔ سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن اسال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، محمد میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا، ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب تو کیا سمجھتا ہے ثمامہ؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا، اے محمد، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4372۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمہ کذاب آیا اس دعوے کے ساتھ کہ اگر محمد مجھے اپنے بعد اپنا نائب و خلیفہ بنا دیں تو میں ان کی اتباع کر لوں۔
اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ جہاں مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، آپ وہیں جا کر ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا، اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو نے اگر میری اطاعت سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ دیں گے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4373۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ چنانچہ میں نے ان پر پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے، ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسلمہ کذاب، جن ہر 2 کو خدا نے پھونک کی طرح ختم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4374۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے۔ یہ مجھ پر بڑا شاق گزرا۔ اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صاحب صنعا اسود عنسی اور صاحب یمامہ مسلمہ کذاب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4375۔ ابو رجا الطاردی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلا بنا لیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواف کرتے۔ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے، چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے، ہم رجب کے مہینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرف پھینک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4376۔ ابو رجا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ پھر جب ہم نے آپ کی فتح مکہ کی خبر سنی تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے، یعنی مسلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4377۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ کذاب مدینہ آیا تو بنت حارث کے گھر اس نے قیام کیا، کیونکہ بنت حارث بن قریظ اس کی بیوی تھی۔ یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ثابت وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی۔ مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4378۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا
جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں۔ میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی۔ پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسود عنسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4389۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے صلاح بن ظفر نے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نجران کے 2 سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے، جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہو، بلکہ پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4380۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ منتظر تھے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4381۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں امین امانت دار ہوتے ہیں، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4382۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن المنقدر سے سنا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، جب میرے پاس بحرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر روپیہ دوں گا، لیکن بحرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر دوں گا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق کہا، لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا۔ میں پھر ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ میں پھر ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں 1 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں دیا، پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے، ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا، میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ میرے معاملے میں بخل کر لو، بھلا بخل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا، میں نے تمہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے۔ اور اسی سند سے عمرو بن دینار سے روایت ہے، ان سے محمد بن علی باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر روپیہ دیا
اور کہا کہ اسے گن لو۔ میں نے گنا تو 500 تھا۔ فرمایا کہ 2 مرتبہ اتنا ہی اور لے لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4383۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، کہ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام عبداللہ رضی اللہ عنہا دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4384۔ عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے زہدم نے، کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آئے تو اس قبیلہ جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے، اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گھن آنے لگی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کہا، لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا، تم آ تو جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ اشعر کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی۔ ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4385۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے بنو تمیم، بشارت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنایت فرمائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی، یمن والو تم قبول کر لو۔ وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یا رسول اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4386۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن حازم نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4387۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن حازم نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4387۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے ابن بلال نے، ان سے ثور بن زید نے، ان سے ابو الغیث سالم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن کا ہے اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے۔
اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کا کونا نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4389۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رقیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4390۔ علقمہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا، ابو عبد الرحمن، کیا یہ نوجوان لوگ جو تمہارے شاگرد ہیں اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، علقمہ تم پڑھو۔ زید بن حدیر زیاد بن حدیر کے بھائی بولے، آپ علقمہ سے تلاوت قرآن کے لیے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی۔ خیر، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہو کیسا پڑھتا ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو کہا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے؟ خباب نے کہا، آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھی اتار دی۔ اس حدیث کو غندر نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4391۔ عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا، نافرمانی اور انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4392۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو راستے میں نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات، خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات، اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا، پھر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی۔ ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ یہ ہے تمہارا غلام۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے، میں نے اس کو اب آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4393۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا، کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا؟ تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4394۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا، کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا؟ تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4394۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے طواف سے حلال ہو سکتا ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم محلها الی البیت العتیق سورہ حج سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احرام کھول دینے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب طواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4396۔ ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے طواف سے حلال ہو سکتا ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم محلها الی البیت العتیق سورہ حج سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احرام کھول دینے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب طواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4396۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کیوں نہیں حلال ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی قربانی کو ہار پہنا دیا ہے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4398۔ شعیب نے بیان کیا ان سے زاہری نے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سلیمان بن یسار نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ خشعم کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو فریضہ اس کے بندوں پر ہے یعنی حج میرے والدین پر بھی فرض ہو چکا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4399۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی پر پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبے کی کنجی لاؤ۔ وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا۔ حضور اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے، پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیر تک اندر نماز اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے 2 قطاروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی قطار کے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔ کعبے کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف تھا اور چہرہ مبارک اس طرف تھا جدھر دروازے سے اندر جاتے ہوئے چہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ پوچھنا میں بھول گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی۔
جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر بچھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4400۔ عروہ بن زبیر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ابھی ہمیں ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مکہ لوٹ کر طواف زیارت کر چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے چلنا چاہیے، طواف وداع کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4401۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع کہا کرتے تھے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر مسیح دجال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور دوسرے بعد میں آنے والے انبیاء نے بھی، اور وہ تم ہی میں سے نکلے گا۔ پس یاد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی آنکھ ایسی معلوم ہوگی جیسے انگور کا دانہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4402۔ خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہاں بولو کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہی ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ افسوس آپ نے ویلکم فرمایا، ویحکم، راوی کو شک ہے۔ دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے مسلمان کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4403۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا۔ اس حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ یہ حج حجۃ الوداع تھا۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ دوسرا حج آپ نے ہجرت سے پہلے مکے میں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4404۔ ابو ذرا حرم بن عمرو بن جریر نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، لوگوں کو خاموش کر دو۔ پھر فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4405۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اصل حالت پر گھوم کر آ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ دیکھو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاول اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید آپ مشہور نام کے سوا اور کوئی نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا ذی الحج نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں؟ پھر دریافت فرمایا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا کوئی اور نام آپ رکھیں گے جو مشہور نام کے علاوہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں، یہ مکہ ہی ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، اور یہ دن کون سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر علم ہے۔
پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا شاید اس کا آپ اس کے مشہور نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے۔ ہم بولے کہ کیوں نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا پس تمہارا خون اور تمہارا مال۔ محمد نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں، اور تم بہت جلد اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہاں پس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ہاں اور جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسے وہ پہنچائیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو یہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہو۔ محمد بن سیرین جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4406۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے کہ چند یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی حجۃ الوداع میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4407۔ بیر نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو کچھ لوگ ہم میں سے عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے، کچھ حج کا اور کچھ عمرہ اور حج دونوں کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا تھا۔ جو لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے یا جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ قربانی کے دن حلال ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4408۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیماری نے مجھے موت کے منہ میں لا ڈالا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث خالی میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ میں نے فرمایا کہ پھر 1/3 کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/2 بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟ فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے، اور تم سے کچھ لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا، لیکن نقصان میں تو سعد بن خولہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے میں وفات پا جانے کی وجہ سے ظاہر فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4409۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنا سر منڈوایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4410۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اصحاب نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف ترشوا لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4411۔ ابن شہاب نے بیان کیا دوسری سند اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ ان کا گدھا صف کے کچھ حصے سے گزرا، پھر وہ اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4412۔ عروہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں رفتار کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیچ کی چال چلتے تھے اور جب کشادہ جگہ ملتی تو اس سے تیز چلتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4413۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4414۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کرا دیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ غصے میں تھے اور میں اسے معلوم نہ کر سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے میں بہت غمگین واپس ہوا۔ یہ خوف بھی تھا کہ کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی، لیکن ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ وہ پکار رہے تھے، آئے عبداللہ بن قیس۔ میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اونٹ کے لے جاؤ۔ آپ نے 6 اونٹ عنایت فرمائے۔ ان اونٹوں کو آپ نے اسی وقت سعد رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا اور فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے انہیں دیا ہے، ان پر سوار ہو جاؤ۔ میں ان اونٹوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے یہ عنایت فرمائے ہیں، لیکن خدا کی قسم کہ اب تمہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس چلنا پڑے گا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار فرمانا سنا تھا۔ کہیں تم یہ خیال نہ کر بیٹھو کہ میں نے تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متعلق غلط بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سچائی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دینے سے انکار کیا تھا لیکن پھر عنایت فرمایا۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4415۔ یحییٰ بن سمیر قفان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب بنایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا
اور ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عتبہ نے، اور انہوں نے کہا میں نے مصعب سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ میں نے عطا سے سنا، انہوں نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اسرت میں شریک تھا۔ بیان کیا کہ یعلا رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے تمام عملوں میں اسی پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ عطا نے بیان کیا، ان سے صفوان نے بیان کیا کہ یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، وہ ایک شخص سے لڑ پڑا اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانت سے کاٹا۔ عطا نے بیان کیا کہ مجھے صفوان نے خبر دی کہ ان دونوں میں سے کس نے اپنا مقابل کا ہاتھ کاٹا تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے جو کھینچا تو کاٹنے والے کے آگے کا ایک دانت بھی ساتھ چلا آیا۔ وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے ٹوٹنے پر کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ عطا نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا وہ تیرے منہ میں اپنا ہاتھ رہنے دیتا تاکہ تو اسے اونٹ کی طرح چبا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4417۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے ہی گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4419۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے ہی گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4419۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا، اس معذب قوم کی بستی سے جب تمہیں گزرنا ہی ہے تو تم روتے ہوئے گزرو، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4420۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ جہاں تک مجھے یقین ہے انہوں نے یہی بیان کیا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دھویا اور جب کوہنیوں تک دھونے کا ارادہ کیا تو جبے کی آستین تنگ نکلی، چنانچہ آپ نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4421۔ عمر بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل بن سعد نے اور ان سے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ طابہ ہے اور یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4422۔ حمید طویل نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینے میں ہی رہا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4423۔ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کسریٰ کے پاس اپنا خط عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں جو کسریٰ کا عامل تھا۔ کسریٰ نے جب آپ کا خط مبارک پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4424۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر وہ جملہ میرے کام آ گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ اصحاب جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لڑکی کو وارث سے تخت و تاج بنایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ تشریح پیچھے ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4425۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ سنیت الوداع کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گیا تھا۔ سفیان نے ایک مرتبہ ماء الغلمان کے بجائے ماء الصبیان بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4426۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گیا تھا، آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4427۔
اور یونس نے بیان کیا ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4428۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا کی قرأت کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4429۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو مجالس میں اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ اس جیسے تو ہمارے بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ طرز عمل جس وجہ سے اختیار کیا وہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت یعنی جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اسی کی اطلاع دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تم نے بتایا وہی میں بھی اس آیت کے متعلق جانتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4430۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے۔ لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تنازع نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے؟ پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شور و غل نہ کرو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو 3 چیزوں کی وصیت کی۔ فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ایلچی جو قبائل کے تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں۔ اور تیسری بات ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی، یا سعید بن جبیر نے یا سلیمان نے کہا میں تیسری بات بھول گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4431۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں، اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب بس کافی ہے۔ پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اصرار کیا۔ جب شور و غل اور نزاع زیادہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4432۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے، ان سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا
کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سرگوشی کی تو یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی، تو میں ہنسی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4433 4434۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں سنتی آئی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا، آپ اپنے مرض الموت میں فرما رہے تھے، آپ کی آواز بھاری ہو چکی تھی، آپ آیت مع الذین انعم اللہ علیہم کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4435۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بار بار فرماتے تھے، اللہم رفیق العلا، اے اللہ مجھے میرے رفقا انبیاء اور صدیقین میں پہنچا دے جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4436۔ شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہ عروہ بن زبیر نے کہا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، تندرستی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیام گاہ اسے ضرور دکھا دی گئی، پھر اسے اختیار دیا گیا۔ راوی کو شک تھا کہ لفظ یحییٰ ہے یا الخیر یا بخیر، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور وقت آ گیا تو سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر تھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئی اور آپ نے فرمایا، اللہم فی رفیق الاعلی۔ میں سمجھ گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے تندرستی کے زمانے میں فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4437۔ عفان بن مسلم نے بیان کیا، ان سے سخر بن جویریہ نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک استعمال کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے، چنانچہ میں نے ان سے مسواک لے لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے وہ مسواک استعمال کی جتنے عمدہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو اتنی اچھی طرح مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا، فی رفیق الاعلی 3 مرتبہ، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سر مبارک میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4438۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوذتین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4439۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وفات سے کچھ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے ان کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کان لگا کر سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4440۔ ابو ایوانہ ودا یشکری نے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی حمید وزان نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی رکھی جاتی، لیکن آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہ کیا جانے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4441۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے آپ نے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کے لیے اجازت مانگی۔ سب نے جب اجازت دے دی تو آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے۔ آپ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ جن 2 صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیے ہوئے تھے ان میں ایک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور صاحب۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کی خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے بتلایا، معلوم ہے دوسرے صاحب کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا، کون ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں آ گئے اور تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے بھر کر لاؤ اور مجھ پر ڈال دو، ممکن ہے اس طرح میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو آپ کی زوجہ مطہرہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھایا اور انہیں مشکیزوں سے آپ پر پانی دھارنے لگے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آپ لوگوں کے مجمع میں گئے اور نماز پڑھائی اور لوگوں کو خطاب کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4442۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شدت مرض کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس طرح آپ اپنی امت کو ان کا عمل اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4443 4444۔ عبیداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس معاملہ یعنی ایام مرض میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا۔ میں بار بار آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، بلکہ میرا خیال تھا کہ لوگ اس سے بدفعلی لیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم نہ دیں۔ اس کی روایت ابن عمر، ابو موسیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4445۔ یزید بن الحاد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4446۔ عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے خبر دی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ میں سے ایک تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول ہوئی تھی۔
انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا، ابو الحسن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے۔ پھر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم خدا کی قسم 3 دن کے بعد زندگی گزرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے۔ موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں آپ کے پاس سے چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4447۔ ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4448۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمر و ذکوان نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کی تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک ان سے لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے۔ میں نے پوچھا، آپ کے لیے میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا۔ راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا۔ اس کے اندر پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، فی رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ رحلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4449۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے منتظر تھے۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام کی اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قاعدے کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیام کی باری تھی۔ رحلت کے وقت سر مبارک میرے سینے پر تھا
اور میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی، میں نے اسے اچھی طرح چبایا اور جھاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر آپ نے وہ مسواک کی۔ اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4450۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن آپ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی۔ پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی جس طرح پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، اس سے بھی اچھی طرح سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4451۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ سخت سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے۔ کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نعش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4452، 4453۔ ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ارشاد الشاکرین تک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ ظاہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4454۔
یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4455، 4456، 4457۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ کی حدیث کی طرح، لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ اس کی روایت ابن زناد نے بھی کی، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4458۔ اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وصیت کی تھی، تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے؟ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے طشت منگوایا، پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وصی بنا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4459۔ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4460۔ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے نہ دینار، نہ کوئی غلام نہ باندی، سوا اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4461۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، آئے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، آئے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4462۔ ظاہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن مسیب نے کئی اہل علم کی موجودگی میں خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیام گاہ دکھائی گئی، پھر اختیار دے دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق الاعلیٰ۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 4463۔ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکے میں 10 سال تک قیام کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینے میں بھی 10 سال تک آپ کا قیام رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4464، 4465۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4466۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے یہاں 30 صاع جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4467۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4468۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور فرمایا، اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور خدا کی قسم اس کے والد زید رضی اللہ عنہ امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4469۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں عمرو بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے عبد الرحمن بن عصیلہ صنابحی سے، جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن سے چلے، ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 5 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے 7 دنوں میں ایک طاق رات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4470۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 17۔ میں نے پوچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ فرمایا کہ 19۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4471۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزووں میں شریک رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4472۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے کہمس نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزووں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4473۔